مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی آپ کی آواز یہاں تک نہیں پہنچی ہے، ابھی تک ہم ہی لوگ آواز کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس وقت آپ کو اپنی آواز کا ثبوت دینا ہے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل ایصال ثواب، محفل ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ، اور بڑھائی آواز، الحمدللہ رب العالمین، خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، طٰہٰ و یاسین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ رونق بزم علماء دین، ائمہ مساجد، جملہ حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے مورا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس الغریبین، جان عالمین، حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ اور اس نیت سے درود پڑھیے کہ درود کے پڑھنے سے مرحوم کے درجات بلند بھی ہوں گے، ان کی خطا معاف بھی ہوں گی۔ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کے سوغات کو پیش کر لیں، پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبل دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نارے غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اللہ کے ایک بندے کے جانے کے موقع پر ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کے لیے ہم سب حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فکر آخرت کی سوچ پیدا کرنے کے لیے بھی جمع ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل نور کی فیض و برکات سے مرحوم کے قبر پر رحمت و نور کا نزول فرمائے، اور جس طرح
اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی اللہ کا بندہ اللہ کا نام لیتا ہے ایصال ثواب کی نیت سے، یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو اللہ کے فرشتے وہ ساری چیزیں جنتی تشت میں سجا کر مرحوم کی قبر کے سرہانے لے کر جاتے ہیں۔ تو مولا کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ مولا وہ سلسلہ شروع فرما دے تاکہ یہاں سے مرحوم کی قبر تک ایک ریلی نہیں، فرشتوں کا ریلا لگ جائے اور حسین میلہ لگ جائے، اور مرحوم جہاں بھی ہیں اپنے عزیزوں کو دعاؤں میں یاد کریں کہ میرے گھر والوں، میں آیا تو لیکن تم نے مجھے یاد کرنے کا جو سلسلہ بنایا ہے اس سے میری روح کو بڑی تازگی مل رہی ہے۔ تو جو ہم نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ موت جب ہوتی ہے تو موت کے بعد میں کیا ہوتا ہے، ہمارے آقا دونوں عالم کے داتا ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی حال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی دریا میں ڈوبتا ہو۔ کچھ کی بات ہے، کچھ تو اللہ کے فضل سے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہاں اکثریت کی جانب حضور نے اشارہ فرمایا ہے کہ اکثر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے اور وہ آواز دیتا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں جیسے کہ سرکار کے صحابہ کے سامنے گفتگو ہوئی تو آقائے کائنات فخر موجودات کے صحابہ نے سوچا آخر قبر میں میت جب ڈوبنے والے کی شکل میں ہوتا ہے تو یہ بچے گا کیسے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ کلمہ طیبہ کے ورد سے بچے گا، قرآن کی تلاوت سے بچے گا، ایصال ثواب سے بچے گا، نوافل کی کثرت سے بچے گا، کار خیر کرنے سے بچے گا۔ جب بھی اس کا چاہنے والا مرد ہو، عورت ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، رشتہ دار، عزیز و اقربا ہو، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اس کو سہارا ملتا ہے، اور اتنا سہارا مل جاتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کے بستر کو جنت کے باغات میں کر دیتا ہے۔ تو ہم سب ایصال ثواب کی غرض سے بیٹھے ہیں، اور یہ موت کیسی شے ہے، موت کیا ہے، موت کیوں آتی ہے، اس بارے میں بارہا گفتگو ہو چکی ہے۔ کچھ کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ موت آ گئی تو انسان فنا ہو گیا، مٹ گیا، موت مٹانے آتی ہے۔ لیکن فکر کی بات سننے کی ضرورت ہے کہ اگر موت مٹانے آتی ہے تو پھر مٹنے والی چیز کو اچھے کپڑے کیوں پہنائے جاتے ہیں؟ موت اگر مٹانے آتی ہے تو مٹنے کے بعد میں اس شے کے اوپر خوشبو کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ موت اگر مٹانے آتی ہے تو مٹنے والی چیز پر اچھے کپڑے اور خوشبو کے ساتھ اس کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ موت اگر مٹانے آتی ہے تو مٹنے والی چیز جو ہوتی ہے اس کو پھر کیوں کہا جاتا ہے بھائی وضو جیسا کام کا عمل کرا دو؟ موت اگر مٹانے آتی ہے تو کافور کیوں لگائے جاتے ہیں، عطروں میں بسایا کیوں جاتا ہے، پھولوں کے ہار کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر مٹنے کی چیز ہے موت تو یہ تو ساری چیزیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اوروں کے یہاں یہ ہوتا ہے، ان کا تصور ہے کہ مرنے کے بعد میں سب ختم ہو گیا، کچھ لوگوں کا خیال ہے تو کچھ تو اپنے مذہب کے مطابق کیا کیا کرتے اسے ہمیں طنز نہیں کرنا ہے،
میں تو اپنے مذہب کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اسی تعلق سے گفتگو کروں گا، اوروں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارا قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ ہم اپنے دین ہی کے مطابق اپنے اللہ کے بندوں کو اس طرح کی باتیں بتائیں کہ جب موت مٹانے کے لیے آتی ہے یا مٹنے کا نام موت ہے تو مرنے کے بعد میں اہتمام سے کیوں اس کو لے کر کے چلا جاتا ہے؟ جنازہ لوگ لے کر کے چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ آواز آتی ہے دھیمے رفتار سے چلو، تیزی کے ساتھ مت چلو، جسم کو جھٹکا نہیں لگنا چاہیے، بڑے ہی قاعدے کے ساتھ لوگ لے کر کے چلتے ہیں۔ اب آئیے اس تعلق سے سوالات میں نے کئی ایک کھڑے کر دیے، اس کا جواب بھی سنتے چلیں۔ تو عزیزو، یہ موت مٹانے نہیں آتی ہے بلکہ موت ایک امتی کو نبی سے ملانے آتی ہے، ایک عاشق کو نبی دو جہاں کا دیدار کرانے آتی ہے، ایک غلام کو آقا تک پہنچانے آتی ہے۔ اور حال کیا ہوتا ہے؟ اچھے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، خوشبو کا استعمال ہو جاتا ہے، پیشانیوں کو چمکا دیا جاتا ہے، کافور کو لگا دیا جاتا ہے، لگانے کے بعد میں کندھے پر اٹھا کر کے لوگ لے کر کے چلتے ہیں۔ ہم نے کہا اے ججاور کے اندر رہنے والوں، عاشقان غوث و خواجہ رضا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اگر دنیا یہ کہتی ہے موت مٹانے آتی ہے تو پھر کپڑے کیوں پہنائے اچھے کفن کے، اچھی طرح غسل کیوں دیا، کافور کا استعمال کیوں کیا، خوشبو تم نے کیوں لگائے؟ تو عاشقان مصطفیٰ کے جمعیت سے آواز آتی ہے، یہ موت مٹانے نہیں آتی ہے بلکہ یہ موت ملانے آتی ہے، اور کپڑے اس وجہ سے پہنائے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، دنیا کے کپڑے پہنانا میرا کام تھا، جنتی کپڑا دلانا آپ کا کام ہے، کہ پانی سے نہلانا میرا کام تھا، جنتی آب کوثر کا پانی دلانا آپ کا کام ہے، دنیا کے خوشبو سے مہکانا میرا کام تھا، جنتی خوشبو سے قبر کو معطر کرنا آپ کا کام ہے۔ اے میرے آقا، تصور یہ ہے کہ اپنے کاندھے سے لے کر کے قبرستان تک پہنچانا میرا کام تھا، اور قبرستان سے لے کر جنت تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ یہ دیوانے کی شان ہوتی ہے، دیوانے کی آن ہوتی ہے، دیوانے کی بان ہوتی ہے۔ اور جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو لٹانے کے بعد میں پہلے بھی لوگ کہتے انتقال کے بعد میں اس کا چہرہ سمت قبلہ کر دو، سمت کعبہ کر دو۔ قبر کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، جاتی ہے، اور دفن کے پہلے بھی لوگ یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو میت کا چہرہ کس سمت ہے، اگر ادھر ادھر ہو تو سمت قبلہ کر دو۔ کہا گیا کیوں؟ کہا کعبے کے والی، کعبے کے ماہ تمام، طیبہ کے شمس الضحیٰ اسی جانب سے تو آنے والے ہیں۔ ارے یہ تو بات ختم ہو گئی، دیوانہ کہتا ہے بات ختم نہیں ہوئی ہے، بات تو اب شروع ہوئی ہے۔ آقائے دو جہاں آنے والے ہیں، سانس رک گئی یہ ختم ہو گیا، آنکھ کی بینائی ظاہری طور پر رک گئی یہ ختم ہو گیا، نبض کا چلنا رک گیا یہ ختم ہو گیا، تفکرات کی دنیا ظاہری طور پر روک دی گئی یہ ختم ہو گیا، مگر جو شروع ہونا تھا وہ اب شروع ہونے والا ہے، کیونکہ وہ آ رہے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے گگن کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے چمن کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے شمس و قمر کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے نبیوں کو نبوت دی، جن کے صدقے میں اللہ نے رسولوں کو رسالت دی، جن کے صدقے میں اللہ نے صدیقوں کو صداقت دی، جن کے صدقے میں اللہ نے عادلین کو عدالت دی، جن کے صدقے میں اللہ نے سخیوں کو سخاوت دی، جن کے صدقے میں اللہ نے بہادروں کو بہادری دی، جن کے
صدقے میں اللہ نے مومن کو ایمان دیا، جن کے صدقے میں اللہ نے مذہب اسلام دیا، جن کے صدقے میں اللہ نے حسین قرآن دیا، جن کے صدقے میں اللہ نے جماعت مسلمان دیا۔ ارے حل تو یہ ہے جن کے صدقے میں اللہ نے ہندوستان میں رہنے کا مکان دیا اور قبرستان میں ٹھہرنے کے لیے حسین قبرستان دیا۔ وہ آنے والے ہیں مصطفیٰ